القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگوں کا سوال تھا کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے آیا وہ جائز ہے یا نہیں. تو علماء کرام شیئرز کی خرید و فروخت کے حوالے سے چند شرائط بیان کرتے ہیں. اگر وہ شرائط اس خرید و فروخت پر پوری اترتی ہیں تو وہ جائز ہوں گے، اور اگر ان شرائط پر یہ کاروبار پورا نہیں اترتا تو پھر ان شیئرز کا کاروبار جائز نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو یہ کہ جس کمپنی یا ادارے کے شیئرز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے وہ کمپنی یا ادارہ موجود ہو، یعنی اس کی کوئی جائیداد ہو، کارخانہ ہو یا مل ہو یا کوئی چلتا کاروبار موجود ہو، صرف کاغذوں میں اس کمپنی کا وجود نہ ہو. اور اگر کمپنی صرف منصوبہ بندی اور نقد اثاثوں تک محدود ہو اور کاروبار شروع نہ ہوا ہو تو شیئرز کو صرف اس کی اصل قیمت یعنی فیس ویلیو پر خریدنا یا بیچنا جائز ہے. اس سے کم و بیش جو ہے نا اس پر خریدنا یا بیچنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پیسوں کے بدلے پیسے کمی و بیشی کی صورت میں معاملہ سودی ہو جائے گا، تو سودی معاملہ جائز نہیں ہے. اس لیے اگر کمپنی یا ادارہ کے تحت مذکورہ اشیاء نہ ہوں یا کمپنی یا ادارہ سرے سے موجود ہی نہ ہو، صرف اس کا نام ہو اور اس کے شیئرز بازار میں اس لیے چھوڑے گئے ہوں کہ اس پر پہلے سے زیادہ رقم حاصل کی جائے اور منافع حاصل کیا جائے، تو ایسی کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر شیئر کے مقابل میں جمع شدہ روپے کی رسید ہے، کوئی جائیداد یا ایسا مال نہیں جس پر منافع لے کر فروخت کیا جا سکے. دوسری بات کہ اسی طرح کہ کمپنی کا کل یا کم از کم غالب سرمایہ جو ہے نا وہ جائز اور حلال ہو. یعنی اس بات کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ یعنی جس کمپنی یا کاروبار یا کارخانہ کے شیئرز خرید و فروخت کیے جا رہے ہوں اس کا سرمایہ جائز اور حلال ہو. رشوت، چوری، غصب، خیانت، سود، جوا، اسی طرح سٹہ جو ہوتا ہے اس سے حاصل شدہ رقم نہ ہو. اس لیے سودی ادارے جیسے بینکس یا انشورنس کمپنی وغیرہ کے شیئرز کی جو خرید و فروخت ہے وہ جائز نہیں ہے. اسی میں کہ کمپنی کے شرکاء میں جو ہے سودی کاروبار کرنے والے یا کسی اور ناجائز اور حرام کاروبار کرنے والے اداروں یا افراد کی رقم بھی شامل نہ ہو. تیسری چیز وہ یہ کہ جس کمپنی کے شیئرز خریدنا چاہتے ہیں اس کا کاروبار بھی حلال ہو. اگر کمپنی کا کاروبار غیر شرعی ہے اور ناجائز ہے تو اس کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی یا ادارے کے کاروبار کے طریقہ کے درست ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کمپنی یا ادارہ کا کاروبار بھی جائز ہو، جیسے کہ شرعی شراکت، شرعی مضاربت کی بنیاد پر کاروبار ہو. اگر کاروبار ناجائز ہوگا تو اس کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ کمپنی کا کاروبار حلال اور جائز اشیاء کا ہو، مثلا جیسے شراب ہو گیا، جاندار کی تصاویر ہو گئیں، ٹی وی، وی سی آر، سی ڈیز یا ویڈیو فلم وغیرہ اور سینما وغیرہ کے کاروبار، ٹھیک ہے نا. تو ان کی کمپنیوں کے شیئرز جو ہیں وہ بالکل بھی ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. اس کی چوتھی جو شرط یہ ہے کہ نفع و نقصان دونوں میں شرکت ہو. یعنی اگر کمپنی کو نفع ہو تو شیئرز کے خریدار کو بھی نفع میں جو ہے وہ شریک ہوں گے، اور اگر نقصان ہو تو نقصان میں بھی وہ جو شیئرز ہولڈر ہے وہ اس میں شریک ہوگا. پانچویں بات یہ ہے کہ شیئرز خریدنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ کمپنی کا اصل کاروبار حلال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ضمنی طور پر بھی کسی ناجائز چیز میں ملوث نہ ہو، اور اس ضمنی کام سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تناسب اس کی مجموعی آمدنی میں معتدل، جیسا کہ مثلاً 5% نہ ہو، جیسا کہ اس کی پابندی آج کل کے اسلامی مالیاتی اداروں میں بھی
کروائی جا رہی ہے۔ بصورت دیگر شیئرز خریدنے والا اور اس ادارے سے خریدے کہ وہ کمپنی کو ناجائز اور حرام معاملات کرنے سے ہر طرح منع کرتا رہے گا۔ تحریری طور پر بھی خصوصاً کمپنی کے سالانہ اجلاس میں بھی یہ آواز اٹھائے گا کہ کمپنی ناجائز اور حرام معاملات نہ کرے اور کم از کم ہمارا سرمایہ جو نا کسی حرام یا ناجائز کاروبار میں نہ لگائے، چاہے اس کی بات یہ سنی جائے یا نہ سنی جائے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کمپنی کو بار بار یہ یاد دہانی کرواتا رہے گا، چاہے ای میل کی صورت میں ہو یا کمپنی کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے اس میں یہ بات بتاتا رہے۔ تو جو چھٹی شرط ہے وہ اسی 5ویں سے متعلق ہی ہے کہ جب کمپنی سے سالانہ منافع وصول ہو تو شیئرز رکھنے والا اس کمپنی کی بیلنس شیٹ میں دیکھے کہ کمپنی نے اس ناجائز ضمنی معاملہ سے کتنے فیصد سرمایہ ناجائز کاروبار میں لگا کر نفع حاصل کیا ہے، پھر آمدنی کے اتنے فیصد حصہ اپنے سے حاصل شدہ نفع سے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے۔ 7واں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ شیئر ہولڈر اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ جس کمپنی کے شیئرز خریدے اس کے مجموعی سرمایے کے تناسب میں اس کمپنی کے سودی قرضوں کی مقدار بہت زیادہ، مثلاً 33% سے زیادہ نہ ہو۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ جو شیئرز خریدنے جا رہا ہے اس کے پیچھے موجود خالص نقد اثاثوں یعنی نیٹ لیکوڈ ایسٹس کی مقدار اس شیئر کی بازاری قیمت یعنی مارکیٹ ویلیو سے کم ہو۔ 9ویں شرط جو ہے کہ اگر شیئرز کو ان کی قیمت اصلیہ سے کم یا زیادہ پر خریدا یا بیچا جا رہا ہو تو شیئرز جس کمپنی کے ہوں اس کے پاس نقد اثاثوں یعنی کرنٹ ایسٹس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ساتھ ہے ایک معتدبی مقدار جامد اثاثے بھی موجود ہو، مثلاً 20% یا اس سے زائد کے جو ہے نا جامد اثاثے اس کے پاس موجود ہوں۔ اور 11ویں شرط جو ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت کرنے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ شیئر خریدنے کے بعد شیئر ہولڈر ان شیئرز پر قبضہ کرے، اس کے بعد ان کو فروخت کرے۔ شیئرز پر قبضہ کیے بغیر انہیں آگے فروخت کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ڈے ٹریڈنگ میں حاضر سودے کی جو صورت آج کل رائج ہے وہ حاضر سودہ یا ڈے ٹریڈنگ کے ذریعے جو حاضر سودا کرتے ہیں سودا ہوتا ہے اس کا اندراج فوراً ہی کیٹ میں ہو جاتا ہے۔ جو اسٹاک ایکسچینج میں ہونے والے سودوں کا کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن آج کل ہر سودے کے 2 کاروباری دنوں کے بعد خریدار کو طے شدہ قیمت ادا کرنا ہوتی ہے اور بیچنے والے کو بیچے ہوئے حصے کی ڈیلیوری دینی ہوتی ہے، جبکہ پہلے اس میں 3 دن لگتے تھے، جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ متعلقہ کمپنی کے ریکارڈ میں CDC کے ذریعے خریدے گئے شیئرز خریدار کے نام منتقل کیے جاتے، پھر اسٹاک ایکسچینج کی اصطلاح میں اس کو ڈیلیوری اور قبضہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کا شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک خریدے گئے شیئرز CDC کے ذریعے متعلقہ کمپنی کے ریکارڈ میں خریدار کے نام منتقل نہیں ہو جاتے انہیں آگے فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ شرعاً کسی بھی چیز کو آگے بیچنے کے لیے اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے اور یہ شرط ہے، جبکہ اسٹاک ایکسچینج کے مروجہ طریقہ کار کے مطابق اگرچہ شیئرز خریدتے وقت کیٹ میں ان کا اندراج ہو جاتا ہے اور شیئرز کا نفع نقصان بالآخر خریدار کو ہی پہنچتا ہے، لیکن چونکہ شیئرز کی خرید و فروخت در حقیقت کمپنی کے حصہ مشاع کی خرید و فروخت ہے اور حصہ مشاع کی بے میں محض نفع و نقصان کے خریدار کی طرف منتقل ہونے کو شرعی قبضہ قرار نہیں دیا جا سکتا اور حصہ مشاع پر حصی قبضہ بھی ممکن نہیں، لہٰذا اس صورت میں قبضہ کے تحقق کے لیے تخلیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور اسٹاک ایکسچینج کے مجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق CDC کے ذریعے کمپنی کے ریکارڈ میں شیئرز خریدار کے نام منتقل ہونے سے پہلے تخلیہ نہیں پایا جاتا، لہٰذا مذکورہ صورت میں CDC کے ذریعے متعلقہ کمپنی کے ریکارڈ میں بیچے گئے شیئرز خریدار کے نام منتقل ہونے سے پہلے انہیں آگے فروخت کرنا بیع قبل القبض ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس بحث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈے ٹریڈنگ جو حاضر سودے ہیں
اس میں خریدے گئے شیئر CDC کے ذریعے متعلقہ کمپنی کے ریکارڈ یعنی ڈیلیوری سے پہلے آگے بیچنا جائز نہیں۔ 12ویں شرط جو ہے یہ ہے کہ فارورڈ سیل یا فیوچر سیل کی جتنی آج کل اسٹاک ایکسچینج میں صورتیں رائج ہیں وہ اپنی موجودہ شکل میں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں رائج بدلہ کے معاملات بھی بیع قبل القبض اور دوسری شروط فاسدہ یعنی زیادہ قیمت پر واپس خریدنے کی شرط پر بیچنے کی بنا پر جائز نہیں ہیں۔ اور 14ویں شرط یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں رائج شیئرز کی بلینک سیل اور شارٹ سیل بھی شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر میرے 1 لاکھ روپے ہیں تو مجھے جو دلال ہے وہ 3 لاکھ یا 4 لاکھ کے شیئرز خریدنے کی آفر کرتا ہے، جو کہ میں اس سے کوئی شیئرز لے بھی لیتا ہوں لیکن وہ میرے قبضے میں نہیں ہوتے۔ جب اگر میرے شیئرز کی قیمت ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو بیچنے کا اختیار اس کو ہوتا ہے، حالانکہ وہ شیئرز میرے ہیں تو اس کا اختیار مجھے ہونا چاہیے، لیکن یعنی کہ مجھے مکمل قبضہ بھی نہیں ملتا، اس کا اختیار اس دلال کے پاس ہوتا ہے جو ٹریڈر ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں صرف جو آپ کی اپنی رقم ہے، اصل رقم ہے، اس پر خرید و فروخت جائز ہوگی۔ جو آپ کو اضافی دیے جاتے ہیں، ادھار دیا جاتا ہے، اگر مکمل آپ کا اختیار اس کے اوپر ہو، اس ادھار کے اوپر، کہ جب آپ کا دل کرے خریدیں اس ادھار کے ذریعے اور جب آپ کا دل کرے آپ بیچ سکیں، تو اکثر جو دلال ہے وہ اس طرح نہیں کرتے۔ وہ آپ کی چیز ان کو تو اپنا ایک مقررہ ٹائم ہوتا ہے، 2 دن 3 دن یا زیادہ زیادہ 1 ہفتہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد وہ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے، کم از کم آپ کا اختیار ضرور ہونا چاہیے۔ تو ان تمام صورتوں کو مد نظر رکھا جائے اور دیکھا جائے تو پھر تو جائز ہوگی، اور اگر ان صورتوں کو نہ دیکھا جائے اور ان کو مد نظر نہ رکھا جائے، علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں ان تمام صورتوں کو، شرائط کو اگر دیکھا جائے تو یہ کاروبار بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچا جائے، اور اگر کوئی ان تمام شروط کو دیکھتا ہے، ان کے اوپر نظر رکھتا ہے اور اس کے اوپر سب کچھ پر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے لیے پھر یہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار اور شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔